کے علم کے اندر ہے کہ ہمارے آج سے نہیں 17 تاریخ کو ہم نے پہلا خط لکھا تھا آئی جی صاحب کو، اس حوالے سے کہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ہم نے اپنے خدشات کا ذکر کیا تھا کہ آئی او صاحب اس کیس کے اندر آلریڈی اپنی حتمی رائے قائم کر چکے ہیں، اور ہمارے لیے تشویش زیادہ بڑھ گئی کہ جب فردر انویسٹیگیشن کا آرڈر ہونے کے بعد جب عدالت نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کیس میں مزید ثبوت اکٹھے کیے جائیں، تو آپ خود سب سے پہلے اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آئی او صاحب نے فرمایا کہ جی یہ کیس ختم ہو چکا ہے اور کڈنیپنگ کا کیس بنتا نہیں اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ پھر آپ کے پاس وہ ہے کہ جب آئی او صاحب 29 تاریخ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں بچی کو پروڈیوس کروں گا، تو اس کے بعد بھی نکل کے انہوں نے خود میڈیا سے باہر بات کی، میڈیا کو ایڈریس کیا اور بطور پارٹی ایک طریقے سے وہ کیس میں بن گئے ہیں، اور پھر سے وہ دے رہے ہیں کہ جی یہ کیس بنتا نہیں ہے، بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ تو یا تو آئی او صاحب کڈنیپنگ کا لاء ہے اس کو واقف نہیں ہے کہ اس میں عمر طے کرتی ہے کہ بچی کی کنسنٹ ہوگی کہ نہیں اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ نہیں، اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ معاملہ نہیں ہے تو پھر آئی او صاحب اس میں خود طریقے سے پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ کاغذی کارروائی پوری کرنا، یہاں سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ رابطہ کرنا، لاہور جا کے بچی کو پروڈیوس کرنا، یہ پروسیجر ریکوائرمنٹ ساری ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، بٹ ایک انویسٹیگیٹنگ مائنڈ جو ہے وہ تمام اینگل سے سوال کرتا ہے، انکوائری کرتا ہے، اور ہمیں نہیں نظر آتا کہ اگر یہ دوبارہ بچی ریکور بھی کر کے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، اس میں بہت سارے اور offences کا تعین ہونا ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے کنڈکٹ نہیں کیا۔ یہ بات بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ آج تک آئی او صاحب اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ وہ کون سا مبینہ ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کے ساتھ بچی جو ہے وہ کراچی سے لاہور سفر کرتی ہے، اس کا گاڑی کا میک نمبر کیا ہے۔ آئی او صاحب اس بات کا بھی جواب دینے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے جو لڑکی کا 167 کا بیان لیا ہے اس میں وہ کہتی ہے میں 17 تاریخ کو گھر سے گئی ہوں اور 18 کو شادی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے ملزم کا بیان لیا ہے اس میں وہ کہتا ہے جی 16 تاریخ کو گھر سے گئی ہے، 17 تاریخ کو شادی ہوئی ہے، اس پہ بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ جب ملزم ان کے سامنے جب بیان لکھوا رہا ہے تو ملزم بیل پہ نہیں ہے، تو اس کو کیوں آپ نے اتنی لگژری دی کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر کے انٹیروگیٹ نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو ایز اے سسپیکٹ آپ نے 161 کا بیان لیا، اس کو آپ نے روانہ کر دیا، اور اب آپ دوبارہ اس کو ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر اس کو اس وقت اریسٹ کیا ہوتا، اس نے بیل اپلائی کی ہوتی، وہ مرکزی ملزم ہے کیس کا، اکارڈنگلی اس میں ہمیں بھی آسانی ہوتی بطور کمپلیننٹ، وہ آج جو دوبارہ سے بار بار پنجاب میں جا رہے ہیں اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو یہ مسائل انہوں نے خود ہی کریٹ کیے ہیں۔ عدالت نے کہا جی وہ لیٹ آورز میں فیصلہ کرے گی اس حوالے سے کہ ان کا کیا موقف۔ پروسیکیوشن نے کہا کہ جی ان کو اعتراض نہیں ہے، ان کا موقف تھا، اور ہم شکر گزار ہیں پروسیکیوشن کے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں مدعی کی سیٹسفیکشن پوری ہونی چاہیے، تو اگر مدعی کا موقف ہے اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ اگر اس میں آیو تبدیل کیا جائے۔